السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ ایک کامنٹ ہے جو میں پڑھ کے سناؤں گا، اور آئیڈیلی میں ان لوگوں کے لیے بھی لاگ کرتا ہوں۔ وہ جو صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں 8 بجے سو جاتا ہوں، اس بیچارے کے لیے میں جب رات جلدی سونے کا میرا ویسے ہی میں جلدی سو جاتا ہوں، تو کوئی پارٹی وغیرہ دعوت گھر میں آتی ہے تو بیگم بڑی صبح تم دفتر جاتے ہو، میں نے کہا نہیں کوئی 400-500 لوگوں نے میرا وی لاگ سننا ہوتا ہے، جس وجہ سے مجھے ایک ٹائمنگ میں اٹھنا پڑتا ہے اور یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی اگر آپ دل سے بول رہے ہیں روحانیت کے اس ویو لینتھ پہ، تو دین یو ہیو ٹو بی ان دا ارلی مارننگ rather than the night or later in the day۔ جاوید ایوب ہیں، انہوں نے کہا گریٹ بردر وی لو یور اسٹائل، دا لینگویج یو یوز از ایکسٹرا آرڈنری، pious, pure and heartfelt. It has the pain, the torture and the anguish of the nation. Your language and your style is so direct and spontaneous that it stirs the soul of the conscientious fears. Your language, which is befitting, is an open protest against Pak Zionist haram-khor company who has ruled and ruined to the extent that we lost one wing. Whatever left is at stake at the hands of stakeholders who are predominantly mercenaries, property dealers, weapon sellers, Israel and Ukraine, rent-a-journal service, own bank to fertilizer company. They are mega corporation, drenched and soaked into mega scandals which will dwarf Sharif and Zardari, biggest pawn industry for the purpose of blackmail, and now hell-bent to disenfranchise the people of Pakistan from expressing their legal right for a free and fair election and elect the great statesman and universal symbol of resistance, عمران خان۔ آپ دیکھیں یہ کہاں یہ کامنٹ ہے، کہاں یہ اس کی عمران خان کے لیے تعریف ہے، اور کہاں اس لونڈے لپاڑے کنجر پھر اردو اسپیکنگ انور مقصود کا انٹرویو جو ISPR نے دلوایا، اور آخر میں انور مقصود نے رفتار والے کو کہا کہ یہ میں نے زندگی میں اتنا لمبا انٹرویو نہیں، ایسے جیسے ادھر سے انور مقصود کو پکڑ کے انٹرویو دیا گیا ہے، اور کیا بےہودہ اس نے باتیں کی ہیں، وہی جو رومانوی قصے ان حرام زادے ادیبوں کے، کنجروں کے، بہن چودوں کے، سوائے فیض احمد فیض، علامہ اقبال، غالب، مرزا غالب وغیرہ، جو منافقت سے دور سے 1000 کہتا ہے میں نے میڈل لیا ہے فوج سے، اور کیا کہتا ہے کہ کسی اچھے فوجی کی ضرورت ہے، یہ کہتے دلے منیر مصری کی ضرورت ہے۔ بہن چود تیری ٹوئی میں پھنس گیا تھا، اس نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے اتنے بےہودہ سے، کیا یہ رائٹرز ہیں، کیا ان کا روح کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے؟ جان ایلیا کی باتیں بکواسیں، ٹوٹل بکواسیں، شہرت کے گرد بدماشیاں۔ اس کی بہن کو ایک دفعہ میں ملا، اس کا ایک وہ بدر وہ کیا ہے یار، بدر مارکیٹ، بدر کمرشل میں میں رہا اس کے ساتھ، پاس اپارٹمنٹ تھا سی سائڈ پہ، تو زبیدہ آپ آ گئی وہ ریسٹورینٹ پپڑ سی کا، تو وہ میرا ایک چائنیز لینا چاہتا تھا جگہ، تو میں نے وہ بیچ رہی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ اس طرح کرو تم ہمارے ساتھ پارٹنر، کہتی ہاں میں بیٹے سے بڑا تنگ ہوں، یہ بیٹا چلاتا ہے۔ فراڈ، یہ ٹوٹل فراڈ۔ یہ عمران خان 3.5 سال میں، ضرور سنیں انٹرویو، 3.5 سال میں چاہتا تو ایک کرٹک تو اس کے کتوں میں ہوتا تھا جو بتاتا تھا بیوروکریسی کو ہٹاؤ، اور پورا ان کو شکنجا دے کے اس کی گردن مڑوڑ دو، نواز شریف کی اور شہباز شریف کی۔ وہ بس وہ انتقام پہ نہ لگتے، تعلیم اور ہسپتالوں پہ توجہ دیتے۔ 3.5 سال بہت اچھا ہوتا ہے یار، یہ ٹٹوے سے کتے کے خان کو دیکھا یار، میں اتنا امپریس ہوتا جا رہا ہوں ڈیلی سے۔ اس نے جیل سپرڈنٹ، ہی نوز ڈیتھ از اویٹنگ ہم، ہی نوز دیٹ۔ کہ عمران خان ہے آج جی میرے ووٹ میں، اب میں نے ووٹ کرایا تو 66% ہو گئے، پہلے ڈبل تھی، اور کراؤ نا ووٹ پھر۔ فواد
فواد چودھری نے منیر مستری کی حاجت رؤوسا میں ٹوئی میں وہ ٹھوک دی ہے جناب. ٹوئی حاجت رؤوسا جہاں سے اس کی ہوتی ہے وہ جا کے خط ٹھوک دیا ہے کہ یہ الیکشن ہے. 50 ارب روپیہ آپ اس پہ ضائع کر. نوجوانوں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ قیامت کی طرف پڑ رہے ہیں. وہ لمکا ہوا ہے جو پل کے ساتھ ڈلا سا ہے یہ سارے مجھے ملے. جا کے جی ایچ کی دیواروں کے ساتھ لمکو. مروایا کتوں نے انور مقصود، سرفراز شاہ، احمد رفیق، اختر اور ان حرامیوں نے جو بیرکوں کی پیدائش ہے. لونڈے جو ہیں کہانی بولا نہیں جا رہا تھا کہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا عمران خان کو آپ الیکشن کے بعد میں جیل میں دیکھ رہے ہیں. جی جیل میں وہ ذرا اور قسم کی جیل ہوگی، جیل ہی ہوگی. بکواس کرتا ہے قائد اعظم کی باتیں. وہ کہاں ہوتے وہ ڈیالہ میں ایجنٹ تھا ڈلے. وہ محمد علی جناح ایجنٹ تھا برٹش کا. پنجابیوں کو مارا ان کتوں نے، حرام زادوں نے. وہ بڑا اچھا ایک میرا سکھ دوست ہے سردار جی. میں نے کہا میں نے ٹوئی کسی ہوئی یعنی کہ ہیلے کی ادھر ای میلز پہ. اس کی ٹیمیں مجھے کہتی ہیں کہ یار تو اینٹی مسلم کا اس پہ. میں نے کہا ہم ایک ووٹ اس کتی کو نہیں دیں گے، اس کی ایسی کی تیسی اس حرامزادی کی. تو وہ میں بات کر رہا تھا کہ ہاں وہ سکھ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نکی ہیلی تو ہمارے ساتھ بھی سکھوں کے ساتھ بھی سچی نہیں. پیسے کی چند ٹکوں کی خاطر راما سوامی دیوس ہے بھوتنی کا جوٹو کرسچینٹی ہندوازم یہ ٹرائنگل ہے. سارا بنگ بوسڑا تمہاری ٹوئیوں میں عمران خان نے دے دیا. قرآن پاک پڑھتا ہے ادھر. خدا کی قسم کوئی بندہ سوائے عام عوام کے اور میرے جیسے لوگوں کے عمران خان کی سپورٹ بالکل نہیں. یا یہ کامنٹ جیسے پڑھے ہیں سارے وی لاگر سوائے میں نے جیسے بتایا ہے ساجد گوندل ہے، خواجہ وہ کیا ہے فیاض راجہ ہے، وقار ملک بھی. وقار ملک ذرا اس کا پیشاب بڑی جلدی نکل جاتا ہے. وقار ملک کا یہ آج میں دیکھ رہا تھا اس کے وی لاگ کی ہیڈنگ تھی کہ عمران خان پہ تشدد. بس کل شام تک آ جائے گی کہ اس کو جی ہسپتال لے گئے ہیں اور یہ ہو گیا. 3 ریئیکٹ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں: دل سے نفرت، زبان سے اظہار اور ایکشن. کل ایک بندہ کہہ رہا تھا سر آپ ایک بیک اینڈ بھی بنائیں. یہ جو آپ کے وی لاگ ہیں وہ آپ کا اکاؤنٹ بند کرنے کو پھر رہے ہیں. یار میرا دماغ تو نہیں بند کرنے کو پھر رہے. اکاؤنٹ بند کریں گے نا اور یہ سر تو نہیں نہ لیں گے. ایک دفعہ ایک کوئی بڑی مشہور وہ مائی اسپیس پہ ایکٹریس تھی، میں نام ہی بھول جاتا ہوں، لاس اینجلس سے، مجھے کہتی کین آئی پک اپ یور اسپیس بلاگ. میں نے کہا یس یس ڈیئر نو پرابلم. 2-3 اس نے بلاگ پک کیے. کہتے کہ وائی یو allow this thing and this isn't it a copyright material. میں کہا have you taken my brain ma'am, does this is making you take my brain? No. ہم کریٹو لوگ ہیں، ہمیں جہاں پھینک دیں گے جس طرح میں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں چلا گیا ہوں. چیٹ جی پی ٹی پہ بہت کچھ آپ میرا دیکھ سکتے ہیں، میرے وی لاگس، میرے بلاگس، ایوری تھنگ. ہاؤ کین یو ڈیلیٹ دیم؟ نو، مجھے کوئی اکاؤنٹس کی بھوک نہیں ہے. میں پریزنٹ مومنٹ میں رہتا ہوں. یہ تماشا، یہ ڈانس ناؤ میں ہو رہا ہے جس میں پاس بھی ہے، جس میں فیوچر بھی ہے. یہ ننگے ڈانس کر رہے ہیں سارے. قاضی فائز صاحب کہہ رہا شکر ہے ساجد گوندل جیسے بندوں نے بھی نام لینے شروع کیے. آج وہ سلنگی کو تلنگا سے کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو سلنگی تلنگی ہے وہ ان حرام زادوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں. خدا کے واسطے میرے ہاتھ جڑے ہوئے دیکھیں. آپ نا یہ لمکے نا، آپ پلوں شلوں کے ساتھ نا، یہ برجوں کے ساتھ نہ لمکے، بجلی کے کھمبوں کے ساتھ ٹوئے نا
بڑھائیں. ٹھیک ہے نا؟ 2 کام کریں. اگر آپ کا بس نہیں نہ چل رہا، آپ کے سارے گردے مردے ہارٹ ٹوٹ لن سمیت میں بیچ دوں گا. ٹھیک ہے، 4 پیسے گھر کو بچ جائیں گے. یا جی ایچ کیو کی دیوار کے ساتھ پھاڑ لیں اپنے آپ کو، بم بھی نہ باندھیں. کچھ نہیں، صرف 1,00,000 2,00,000 لوگوں نے اڈیالہ جیل کے سامنے آنا ہے اور اپنے محبوب ترین لیڈر کو ریلیز کروانا ہے. یہ عمران خان ڈیفرنٹ ہوگا. انور مقصود بکواس کرتا ہے. یہ عمران خان انقلابی ہوگا. عمران خان نے خود کہا کہ مجھے 2/3 دے رہے تھے. وہ مان جاتا ہے اگر اس نے یہ کچھ نہیں کرنا تھا. وہ خدا را خلق خدا جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی آواز سمجھو. ٹھیک ہے نا؟ میجورٹی آپ کو یہ بتا رہی ہے خدا کا خوف کرو. بے شرمو، ہم آپس کی یہ ڈیبیٹس شروع کر دیتے ہیں. انٹلیکچوئل بنا پھرتا ہے کہ میں ادھر سے کیوں آ گیا. بلاتے ہیں جاوید کی تعریف کر رہا شبانہ کے آدمی کی، جس نے اسلام کے خلاف بےہودہ باتیں جمخانہ لاہور میں بیٹھ کے کی ہیں. اور ان کا کوئی مذہب ہی نہیں سوائے شہرت کے، سستی شہرت کے. اس کو اور اس کی بہنوں کو ننگا نچایا جی ایچ کیو نے ادھر پی ٹی وی پہ. ننگا نچایا یار. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس حاجت رؤوسا تھی، ان کے مینرز اچھے تھے. نظر چوہان کو نہیں نچا سکے، نظر کے بڑے مینرز تھے. نظر چوہان نے کہا تم دلو پروڈیوسرز، تم کو میں نچواؤں گا. کتو، کیا انسان میں کہتا ہے جان ہے، کیا جذبہ ہوتا ہے. عمران خان اتنا بڑا لیڈر جیل سے بن کے ابھر رہا ہے. اس نے کہا کہ آپ نے کہا تھا عمران خان منڈیلا ہوگا اگر جیل میں رہا، باہر گیا تو خمینی ہوگا. وہ ویسے میں نے کہا تھا خط میں عمران خان کو کہ تو باہر چلے جا، یو ول بیکم خمینی. تو اب آپ نے نہیں، اب تو وہ جیل میں میں انہیں دیکھ رہا ہے. ایک ٹٹا سا، اب تو میں انہیں جیل میں، کیا وہ نیلسن منڈیلا ہے. میں نے ٹھیک کہا تھا. اس کی آپ وہ انٹرویو ضرور کائنڈلی دیکھ رہا. اس کی نا جیسے ٹوہی مار کے جی ایچ کیو نے وہ انٹرویو دلوایا ہوا. ٹھیک ہے نا؟ بولا جا نہیں رہے بیٹے، ہم بھی کتھل بیل ہیں، ہماری جنریشن ہے دلو تمہاری جنریشن. تم نے وہ یہ کھائے زبیدہ پیکٹ ٹوٹ کے اور کتپنے تم لوگوں نے چلائے، لوگوں کو مرتے دیکھا تم لوگوں نے اپنے سامنے. یہ دانشور قصوروار ہیں. کیا خلیل جبران وغیرہ، کیا خوبصورت لوگ. وہ کیا ادھر سے وہ لکھتی ہے، وہ کیا ہے، وہ لائر رائٹسٹ ایکٹیوسٹ ہے انڈین میں، اس کا اندروتی رائے. کیا لوگ ہیں، کیا خوبصورت لوگ ہیں. ایون ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، ایون وہ مینگوز والا جو ہے ٹٹا ہوا ہے اپنے سٹینس پہ اگینسٹ دا ملٹری. ٹھیک ہے نا جی؟ کیا کیا پیارے لوگ. رائٹرز کا یہ کام ہوتا ہے ٹوئی پیش کر دینا اور عوام کو کہنا ہے کہ 25 کروڑ لوگ جی ایچ کیو کو ٹوہا پیش کر دیں. کیا یہ باتیں کرتے ہیں؟ غنڈہ کرتی ہے، بدماشی ہے. اب بچوں، نوجوانوں، آپ کے لیے صرف 10-15 دن ہے. سوچ لیں، مر جائیں. میں تو کہتا ہوں 2,00,000 لوگ اڈیالہ جیل الیکشن سے پہلے پہنچے بس، اور اس کو رہا کروائیں. پھر آپ دیکھ رہے ہیں وہ بیچاری ٹھیک کہتی ہے میرا بھائی جیل میں ہے، اس کے کاغذ نااہل ہو گئے ہیں، ہر ایک کو اپنے ٹکٹوں کی پڑی ہے. شی از رائٹ. حلیمہ، جس کو یہ سلائی مشین کے تانے شانے دیتے تھے کتے، عورتوں نے، صنم جاوید وغیرہ نے، کیا انہوں نے قربانے. آپ 4 ٹکوں کی خاطر اس کی مریم کی بو مارتی ٹوئی چاٹتے ہیں. وہ بھی وہ چوت کے لیے اینٹی بایوٹک نہیں لیٹی. وہ ایک بندہ کہہ رہا تھا یار بو بڑی مارتی ہے. میں نے کہا مریم کی کہ تو اینٹی بایوٹک وہ پتہ نہیں لیتے ہیں اس سے کہ بو ختم ہو جاتی ہے. یار کیا گند ہے آپ رہ رہے ہیں. چوتیم سے ایمان سے دل کھولتا ہے صبح کو جب میں مجبوری میں کہ یار یہ پاکستان کے لیے کچھ کر جائیں. یار یہ عمران خان اکیلا ہے، تنہا لڑ رہا ہے. یار اس کا ساتھ دے دیں. یہ آپ اس میں بکواسیات، اس کے لیے جو بندہ اٹھے گا، شیر افضل مروت اٹھے گا، گوہر، ہم لڑ جائیں گے. لیکن ہم عادل راجہ، حیدر مہدی، ٹوہے سے عزت صدیق، کدو شدو، ان منافقوں، ان بغیرتوں کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے.
میں نے جیسے کل کہا تھا، میں پھر درخواست کر رہا ہوں، کوشش کریں اس ٹوپی کو اپنے اندر سے نکالنے کی. وہ ٹوپی صرف ابھی گئی ہے، پورا نہیں گیا ہے. یہ 8 فروری کے بعد پورا اندر چلے جائے گا آپ کو. میں آپ کو بتا دوں، اس ٹوپی کو باہر نکالیں. بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے